ایک لومڑ کی دم پر ایک بڑا سا پتھر آ گرا۔ رستے میں چلتے ہوئے کسی دوسرے لومڑ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم نے اپنی دم کیوں کٹوائی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس سے مجھے خوشی ملتی ہے، مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ بس گھیر گھار کر اس نے دوسرے لومڑ کو بھی دم کٹوانے پر راضی کر لیا۔ جب اس نے دوسرے لومڑ کی دم کاٹی تو اسے شدید درد اور تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے غصے سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے تو بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر پہلے لومڑ نے کہا کہ خاموش رہو، یہ درد کی داستان اگر دوسرے لومڑوں تک پہنچی تو ان میں سے کسی نے ہم سے دم نہیں کٹوانی اور ہم دو دم کٹوں کا مذاق بنتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی تو دونوں دم کٹے برادری کو یہ خوش کن تجربہ کرنے کا کہتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دم کٹے لومڑوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور حالت یہ ہو گئی کہ جہاں کہیں کوئی دم والا لومڑ نظر آتا اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ عزیز دوستو، جب بھی کوئی فساد عام ہو کر پھیل جاتا ہے تو یہ بیوقوف عوام نیکوں کاروں کو ان کی نیکی پر تانا دینے لگ جاتے ہیں اور پھر ان کا خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب مومن کو اس کے ایمان پر ایسے تنگ اور شرمندہ کیا جائے گا جس طرح آج بدکاروں کو ان کی بدکاری پر تنگ اور شرمندہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کو تنزن کہا جائے گا کہ واہ بھائی، تم تو بڑے نیک ایماندار بندے ہو۔ بگڑا ہوا اور بیمار معاشرہ جب نیکوں کاروں میں کوئی قابل اعتراض بات تلاش نہیں کر پاتا تو ان کو ان کی بہترین خوبی پہ ہی تنگ کیا جاتا ہے۔ کیا لوط علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا تھا کہ لوط اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ بڑے نیک بنتے پھرتے ہیں؟ یہی ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ نیکی، حق اور پازیٹیوٹی کا راستہ اپنائے رکھیں۔ اگر آپ کا ضمیر سچائی کی گواہی دے رہا ہے تو اس راستے میں لوگوں کے تانے، طنز اور تنقید دم کٹے لومڑوں کے ہیلوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتے رہیں۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نیکی کرنے والے میں آپ کو غلطیاں ہی نظر آئیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔